الحمدللہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصحره ووصيه سيد الأسقياء والأسفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين على تراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العلي العظيم صلوات آج اگر مختصر پیش کروں تو قبول فرمائیے گا سارا دن سفر میں رہے مطلب سیدھا حیدرآباد سے پہنچا ہوں تو کیفیت پہلے کی ایسی ہے مطالعے پیش کرنا چاہتا ہوں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ تفصیل سے خدمت پیش کر سکوں توجہ رہی سب کی میرے ساتھ فطرت کے عنوان سے آپ کی خدمت میں مطالعے پیش کر رہا موضوع ہمارا فطرت ہے کہ اللہ نے ہمارا عقیدہ یہ ہے میں اپنا عقیدہ پیش کر رہا ہوں چلیں آج صرف اپنا ہی عقیدہ پیش کروں گا جہاں جہاں آپ میرے عقیدے کی تائید کریں تو داد دیجیے گا اور جہاں آپ کے عقیدے کی اور میرے عقیدے میں کوئی ٹکراؤ ہو جائے خاموش رہیے گا بذات کرام میں اپنا عقیدہ پیش کر رہا ہوں کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ توحید فطرت میں ہے کل میں نے پیش کیا عدل بھی فطرت میں ہے نہ صرف یہ کہ لفظ ہدایت کے ہادی خدا کی طرف سے ہونا چاہیے فطرت میں ہے نبی اور امام یہ انسان کی فطرت میں عقیدہ پایا جاتا ہے نبی اور امام دونوں کا عقیدہ اور معاد کا قیامت کا عقیدہ بھی یعنی تمام شیعہ عقائد یہ میرا عقیدہ ہے کہ تمام شیعہ عقائد فطرت میں پائے جاتے ہیں تمام شیعہ عقائد فطرت میں پائے جاتے ہیں یہاں تک کہ تولا بھی تبرہ بھی تولا بھی انسان کی فطرت میں ہے تبرہ بھی انسان کی فطرت میں ہے یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ جن سے انسان محبت کرے ان کا دم بھرے محبت کا اعلان کرے اور اگر کبھی اعلان پہ پابندی لگ جائے تو دل میں محبت تو ہو اب سمجھ میں آئی حدیث نبوی کیا فرماتے ہیں النظر الی وجہ علی عبادہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے اور اگر یا رسول خدا وہ جو افراد بعد میں آئیں گے ان کے لیے کہ ذکر علی عبادہ علی کا ذکر بھی عبادت ہے کہ یا رسول اللہ اگر ذکر پہ پابندی لگ جائے تو کہ حب علی عبادہ میں ایک جملہ یہاں پہ کہہ دیا بس تو میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں جہاں پہ بھی لوگ سن رہے ہیں میں یہاں کے حکمرانوں سے بات نہیں کر رہا ہوں ساری دنیا کے حکمرانوں سے بات کر رہا ہوں
سارے دنیا کے حکمرانوں سے صرف ایک بات کہوں گا، دیکھو تم ذکر پہ پابندی لگا سکتے ہو، محبت پہ نہیں۔ جسموں پہ راج کرنے والے اور ہیں، دلوں پہ راج کرنے والے۔ گلا ساتھ نہیں کرے، لیکن میں کچھ مطالب پیش کروں گا آپ کی خدمت میں، آپ کی محبتوں کی نظر۔ تو جہاں جہاں ذکر علی پہ پابندی لگائی جاتی ہے تو ان سب کو ایک پیغام ہے، یاد رکھو ذکر پہ پابندی لگا سکتے ہو، محبت پہ نہیں۔ اور جب ذکر کو روک دیا جاتا ہے نا تو یہ سپرنگ کی طرح سے ہے، جتنا زور سے دباؤ گے اتنا زیادہ اچھلتا۔ توجہ ہو، مجمع کی توجہ، ساتھ آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں، خون جگر دے رہا ہوں آپ کی عقیدتوں کے لیے۔ میں سارے حکمرانوں سے کہہ رہا ہوں، پاکستان سے مخاطب نہیں ہوں، پوری دنیا کے حکمران کہیں پہ بھی ہوں، یہودیوں سے، سعودیوں سے، مجمع کی توجہ ہو، سارے مجمع کی توجہ، خون جگر پیش کر رہا ہوں۔ ذکر پہ پابندی نہ لگانا، علی کے ذکر پہ، آل محمد کے ذکر پہ پابندی لگانے سے رکتا نہیں ہے، یہ ذکر پہلے سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور اگر عبرت لینا چاہتے ہو تو دیکھ لو، جو علی کے ذکر پہ پابندی لگاتا ہے وہ ہواؤں میں پھٹ کے بکھر جاتا ہے۔ ہمارے سارے عقائد، میں اپنا عقیدہ پیش کر رہا ہوں، اتنی محبت سے سن رہے ہیں آپ، ہمارے سارے عقائد، تمام کے تمام عقائد، جتنے بھی شیعہ عقائد ہیں، میرا یہ عقیدہ ہے کہ فطرت سے ثابت ہوتے ہیں۔ تو یہاں تک کہ تولا بھی تورا بھی، جملے کہہ رہا ہوں، آپ کی نظر کر رہا ہوں، کہ جس بھی عقیدے کو دیکھیں کہ ہمارا عقیدہ فطرت سے ثابت ہوگا، قرآن سے بھی ثابت ہوگا، حدیث سے بھی ثابت ہوگا، عقل سے بھی ثابت ہوگا، فطرت سے بھی ثابت ہوگا۔ اور بہت سے لوگ آج کل ایک مثال دے رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ بھئی ایک طبقے کو برا نہ کہو، پیغمبر شمع کی مانند ہیں اور وہ پروانے ہیں۔ بات واضح ہو گئی ہوگی، میں نے کچھ نہیں کہا، میں تو طبقے کا نام ہی نہیں لیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ شمع ہے، حبیب خدا شمع ہے، وہ پروانے ہیں۔ بھئی نہ جانے جہاں پہ بھی بغض اہل بیت آتا ہے نا، وہاں عقل ماری جاتی ہے۔ اور سے سنیے گا، تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ شمع کے جیسے ارد گرد پروانے ہوتے ہیں نا، وہ ویسے ہیں، وہ شمع حبیب خدا ہے، وہ پروانے ہیں۔ دیکھیے مثال آپ نے اچھی نہیں دی، پروانے جب تک شمع جل رہی ہوتی ہے نا، میں یقین مانی جملہ مکمل نہیں کر پایا اور آپ پہنچ گئے ہیں۔ لیکن پروانے اچھے نہیں ہوتے، وہ جب تک شمع جل رہی ہوتی ہے اطراف میں رہتے ہیں، اور جیسے شمع بجھ جاتی ہے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ پروانوں کی مثال نہ دیجیے گا، نہ جانے کہاں کہاں پہ حرف آ جائے۔ تو یہ پروانے اچھے نہیں ہوتے، شمع کے بجھتے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور جو چھوڑ کے چلا جاتا ہے نا اس کی محبت مشکوک ہو جاتی ہے، چاہے زندگی میں چھوڑ کے جائے، چاہے مرنے کے بعد چھوڑ کے جائے۔ اور اگر ہمت کرے تو ایک اور جملہ کہہ دیں، چاہے مسجد میں چھوڑ کے جائے، چاہے جنگ میں۔ جو ہے نا ہمارے تمام کے تمام عقائد جو ہیں وہ فطرت سے ثابت ہیں۔ تو میں ایک اور بات یہاں پہ کہتا چلوں کہ میں تولا تبرہ کو پیش کر رہا ہوں کہ فطرت سے ثابت ہے،
سادہ سی مثال دی ہے، اپنی نہیں، جو پیش کی گئی ہے اسی سے میں نکات کو پیش کر رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، ہم تو دیکھیں بہت احترام کرتے ہیں، میں نے پہلے کہہ دیا میں اپنا عقیدہ پیش کر رہا ہوں۔ ایک جملہ میں اپنی مجلس سے ادھار لے رہا ہوں جو میں نے کہیں نظمیہ میں پیش کی تھی کسی مقام پہ۔ عزیزان گرامی، میں ایک جملہ ادھار لوں گا کہ میں اپنا عقیدہ پیش کر رہا ہوں۔ ہم صحابہ کو مانتے ہیں، یہ آسمان پہ ہو تو ستارے، زمین پہ ہو تو ہدایت کے منارے، ہم سب کے دلوں کے تارے، اور رسول کے ہو تو سارے ہمارے ہیں۔ رسول کے ہو تو سارے ہمارے، اور رسول کے نہ ہو تو سب کے سب جہنم کے دھارے۔ میں بہت دن سے آگے سے گزرنا چاہتا ہوں، توجہ ہے کہ میرے ساتھ؟ تو میں نے کہا تمام عقائد فطرت سے ثابت ہوتے ہیں، تو ہم سب کو مانتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ رسول کے ہو، جو رسول کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ اور ایک شرط اور پیش کر دوں اپنے عقیدے کے لیے، بھئی میں ایک اور یہاں پہ پیش کر رہا ہوں، مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہیے۔ میں اپنا عقیدہ پیش کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو صحابہ کے قدموں کی خاک نہیں سمجھتا۔ بہت سے لوگ ناراض ہو گئے ہیں، مجمع کی توجہ ہو، ابھی نہ کوئی تعجب نہ دے، سب خاموش رہے۔ ایسا نہیں کہ میں اپنے آپ کو صحابہ کے قدموں کی خاک نہیں سمجھتا، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ ان سے بطول راضی ہوں۔ مجمع کی توجہ ہو، بھئی نعرہ تک نہیں آگے جب تک میں بات مکمل نہ کروں، سارے مجمع کی توجہ ہو۔ میں اپنے آپ کو، میں اپنا عقیدہ پیش کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو صحابہ کے قدموں کی خاک نہیں سمجھتا اگر بطول راضی ہوں، لیکن اگر بطول راضی نہ ہو تو میں انہیں اپنے پاؤں کی خاک نہیں سمجھتا۔ میں تو اپنا عقیدہ پیش کر رہا تاکہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہ بنے، بات پہنچ رہی ہے میری؟ تو ہمارے تمام عقائد فطرت سے ثابت ہے، تمام عقائد فطرت سے ثابت ہے۔ اگر چلتے رہیں گے میرے ساتھ، تمام کے تمام شیعہ عقائد، میرا عقیدہ یہ ہے تمام شیعہ عقائد فطرت سے ثابت ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہادی کو معصوم ہونا چاہیے۔ صرف مجھے آج عصمت کو پیش کرنا ہے، سنیں گے؟ اگر فطرت سے اور عقل سے ثابت کروں گا ہادی کو معصوم ہونا چاہیے، تو پہلی دلیل عقلی دلیل پیش کر رہا ہوں۔ اگر اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہادی معصوم نہ ہو تو آپ ہمیشہ شک کرتے رہیں گے بھئی یہ گناہ کر چکا ہے یا کرنے والا۔ اگر معصوم نہ ہو تو آپ شک کرتے رہیں گے پتہ نہیں پہلے گناہ کیا ہے، یہ ابھی کی جو بات ہے اس میں خطا نہ ہو، آئندہ غلطی نہ کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے جو بھیجا ہوا ہے اسے معصوم ہونا چاہیے تاکہ گناہگاروں کو شک نہ ہو، گناہگاروں کو شک نہ ہو کہ کہیں یہ ہم جیسا۔ بہت سے مسلمانوں نے جانتے کیا کوشش کی، انہوں نے کہا ہم اپنے والوں کو پیغمبر کے درجے تک تو لے جا نہیں سکتے۔ نہیں سارے مرد کی توجہ، انہوں نے کہا پیغمبر یہاں ہیں کچھ اور وہاں ہیں، یہ بڑھا چڑھا کے وہاں تو لے جا نہیں سکتے، تو کھینچ تان کے انہیں کہیں یہاں لے آؤ۔ اب سمجھ میں آیا یہ کیوں کہہ رہے محمد ہم جیسے؟
اگر بات پہنچ نہیں پہنچا سکا، سارے مجمع کی توجہ ہو. ایک اور مثال دے دوں گا، مجھے اندازہ ہو جاتا ہے جب میں نے بات پہنچا دی ہوں. بہت سے لوگ آیت پیش کر دیتے ہیں، انا بشر مثلکم، قرآن کی آیت ہے، میں تم جیسا بشر ہوں. آیت ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ آیت ہے، البتہ سرور کائنات نے نہیں کہا، اور انبیاء نے کہا میں تم جیسا بشر ہوں. بڑا فرق ہے میرا یہ کہنا کہ میں آپ جیسا ہوں اور میرا یہ کہنا کہ آپ مجھ جیسے. پتہ نہیں توجہ ہے نہیں. پیغمبر نے یہ فرمایا کہ میں تم جیسا، یہ بڑے کی عظمت کی علامت ہے. یہ نہیں کہا تم مجھ جیسے ہو. یہ عقل کا کوئی اندھا اپنے آپ کو سمجھنے لگا میں پیغمبر جیسا. بھائی ذرا دو، اگلا جملہ یہ ہے اِلَّا یُوحَا اِلَیَّ، بس فرق یہ ہے مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے. میں پورے ہر جگہ سوشل میڈیا دنیا بھر میں جہاں مرضی جاتا ہوں نا تو ایک ہی بات ملتی ہے، نہیں کوئی فرق نہیں ہے پیغمبر میں ہمیں، بس ان پہ وحی آتی ہے. قرآن کی آیت پیش کر دیتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، بس ان پہ وحی آتی. توجہ ہے؟ جواب پیش کر رہا ہوں، میں پورے ذکر دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں. وہ سب کے سب بس ایک ہی بات پیش کر دیتے ہیں، قرآن کی آیت ہے، میں تم جیسا بشر ہوں، بس مجھ پہ وحی آتی ہے. ارے کوئی فرق نہیں، ان پہ وحی آتی ہے. سمجھ میں آتا ہے کہ وحی کے ملازمات کیا ہے؟ فرشتہ دیکھنا، اللہ سے رابطہ. ہمیں اور آپ کو بس ایک ہی فرشتہ نظر آئے گا. میں نے تو نام بھی نہیں لیا، نام ہے ملک الموت. بس ایک ہی فرشتہ نظر آئے گا، اللہ جتنی دیر سے دکھائے. سب کے سب مسلمان ایک ہی دعا مانگتے رہتے جتنی دیر سے آئے. اگر تم پیغمبر جیسے تو دعا مانگو یہ فرشتہ جلدی نظر آئے، ہم بڑے اطمینان سے آمین کہیں گے. آیت ذرا میں پیش کرتا ہوں، ایک آیت پیش کرتا ہوں قرآن سے حوالے کے لیے تاکہ کوئی گھبرا نہ جائے کہ شاید میں نے بغیر دلیل کے بات کی ہے. قرآن سے حوالہ پیش کر رہا ہوں. قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اے میرے حبیب یہودیوں سے کہتے ہیں اگر تم سمجھتے ہو تم اللہ کے قریبی ہو، اللہ تم سے محبت کرتا ہے تو ذرا موت کی تمنا کرو. آگے اللہ خود ہی جواب دیتا ہے، اے میرے حبیبی ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، سچے ہوتے تو تمنا کرتے. تو ایک بات پتہ چل گئی، جو سچے ہوتے ہیں وہ موت کی تمنا کرتے ہیں، پہاڑوں میں غاروں میں روتے نہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ بہت پیارا انداز سے سن رہا ہے. بات پہنچ رہی ہے دل نہیں رہا. جس محبت سے آپ سن رہے ہیں جناب سیدہ کا سایہ قائم بتائے گا. اللہ نے گرامی کو تمام علامات خود بتائیں گی، چاہنے والا کون ہے. اور ایک جملہ صرف روک کے کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنا بڑا کیوں ہمارے لیے مسئلہ ہے. آج تک 1400 سال گزر گئے، آج تک ہمارے لیے یہ مسئلہ بہت بڑا اور قرآن کی روح سے بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یہ جنگ سے بھاگ جانا. میں نے حالانکہ کچھ بھی نہیں کہا. یہ کیوں اتنا بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے؟ اتنا بڑا ایشو کیوں ہے یہ آج تک مسئلہ کیوں نہیں ہمارے لیے ختم ہو رہا؟ اور ختم ہونا بھی نہیں چاہیے. میں آج دلیل دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ جنگ سے بھاگ جانا یہ ایسا کیا مسئلہ ہے؟ اللہ نے کہا قرآن یہ کہتا ہے کہ جب نبی اور امام جنگ میں موجود ہو، معصوم موجود ہو، تو جو بھاگ جائے چھوڑ کے وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے. وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے. پوچھا مولا کیوں؟ یہ فروع دین میں، جہاد فروع دین میں ہے. اس نے اصول دین کا انکار نہیں کیا اور ہے بھی 6 نمبر پہ. پہلے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، پھر جا کے جہاد. نہیں توجہ ہو، سارے مجمع کی توجہ. میں 6 فروع دین سے بھاگا، 6 فروع دین سے. یہ مرتد کیسے ہو گیا؟ کہ معاملہ 6 فروع دین کا نہیں ہے، معاملہ معصوم کا ہے.
بھاگنے والا یہ کہہ رہا وہ مرتے ہیں تو مرتے میں اپنی جان بچا لوں. جو اپنی جان کو نبی پہ فوقیت دے وہ مرتد ہو گیا. رکنا 2 منٹ کے لیے رکنا, میں واضح کر دوں. احد کے میدان میں کسی نے سوال کیا, یا علی سب بھاگے تھے آپ کیوں نہیں بھاگے؟ مولا امیر ان سے سوال کیا, یعنی سب بھاگے تھے آپ کیوں نہیں بھاگے؟ مولا نے کہا پہلے بھاگنے والوں سے پوچھو وہ بھاگے کیوں تھے, پھر میں بتاؤں گا میں کیوں نہیں بھاگا. تو کبھی آپ لوگ کیوں بھاگے؟ کبھی کسی شیطان مردود نے نعرہ لگا دیا تھا ماتا محمد محمد مارے گئے. یہی کہا صحابہ نے کہ کسی شیطان مردود نے نعرہ لگایا کہ محمد مارے گئے, ہم بھاگ پڑے کہ جب حبیب خدا ہے نہیں تو لڑنے کا فائدہ کیا. اب میں یہی کہوں گا کہ بھی صحابہ کہہ رہے ہیں تو جس نے بھی نعرہ لگایا تھا شیطان ہی تھا, وہ بھی تھا مردود تھا جس نے بھی نعرہ لگایا. تو اس نے نعرہ لگایا ماتا محمد, ایک آدمی نے آواز دی فرو, فرو یعنی بھاگو. اب سب بھاگنے لگے تو کہا یعنی وہ سب کہہ رہے ہیں اس لیے بھاگے تھے کیونکہ کسی شیطان مردود نے نعرہ لگا دیا تھا ماتا محمد محمد مارے گئے. تو اب صحابہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب پیمبر ہی نہیں رہے تو لڑنے کا فائدہ کیا. مولا نے کہا میرا بھی یہی فلسفہ تھا لیکن برعکس, وہ کہہ رہے تھے اب لڑنے کا فائدہ کیا, محمد مارے گئے بھاگو. میں کہہ رہا تھا اب جینے کا فائدہ کیا. اچھا نہیں کیا کر رہا ہے, بھروسہ کمال ہے جن پر کبھی نبی نے بھروسہ. جناب امیر کا نظام تصور کا کچھ اور ہے, سوچ و فکر کا انداز کچھ اور ہے. باقی کہتے تھے ارے لڑنے کا فائدہ کیا, پیمبر مارے گا. مولا کہتے تھے جینے کا فائدہ کیا, ارے پیمبر مارے گئے تو اب میں کیوں جاؤں گا, میں یہیں پہ لڑوں گا. نظام کچھ اور ہے, آل کچھ اور ہے. آل کا امت سے کوئی مقایسہ ہی نہیں ہے, آل کا امت سے کوئی مقایسہ نہیں ہے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا, یہاں کا میں جب یاد نہیں ہے جملہ کہہ رہا ہوں, اگر دہرا رہا ہوں یہیں پہ تو پھر بھی سن لیجیے گا. امت وہ ہے جو آیتوں کے نزول کا انتظار کرتی ہے, اور آل وہ ہے کہ جن کا آیتیں تھوڑی سی اور وضاحت کر دیتا ہوں. امت انتظار کرتی ہے آیت آئے تو ہم نماز پڑھیں, آیت آئے تو ہم زکوٰۃ دیں, آیت آئے تو ہم روزہ رکھیں, آیت آئے تو ہم جہاد کریں, آیت آئے تو ہم حج کریں. اور آیتیں انتظار کرتی ہیں آل کا, یہ بستر رسالت پہ سوئیں تو ہم آئیں, یہ راہ خدا میں روٹیاں دیں تو ہم نازل ہوں, یہ میدان جنگ میں جا کے خیبر اٹھائے تو ہم آئیں. آیتیں انتظار میں ہیں آل کی, جن کی قرآن بھی نزول کا انتظار کرے وہ آل ہے. تو امت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے آل سے. ہمارے تمام عقائد, میں نے اس وقت ایک دلیل دی ہے, ایک دلیل اور سنیں گے. تو اس وقت ہادی کو معصوم ہونا چاہیے, نبی اور امام کو معصوم, کبھی ہم شک نہ کریں. اور اگر کوئی شک کرتا ہو تو یہ کمزوری ایمان کی, ضعیف العقیدہ ہونے کی دلیل ہے. اب اور اس سے اللہ کہلائیے گا. بہت جاتے میں نے دیکھا مجمع, ہم الف کہتے ہیں آپ یہ تک چلے جاتے ہیں. ہمارے تمام عقائد میں بار بار جملہ دہرا رہا ہوں, فطرت سے ثابت ہے. حتیٰ ہمارا گریہ, یہ مجلسوں میں رونا فطرت کا تقاضا ہے. اسلام دین فطرت ہے, رونا فطرت کا تقاضا ہے. یہ رونا فطرت کا, بچہ روتا ہوا پیدا ہوتا, اور اگر روتا ہوا پیدا نہ ہو تو ڈاکٹر شک کرنے لگتا ہے یہ مردہ. حیات کی علامت ہے رونا, حیات کی
کی علامت ہے رونا. وہ قومیں جو زندہ ہوتی ہیں روتی ضرور ہے، اور جو رونا یہاں نہیں نہ سیکھتی، پھر وہ کہاں کہاں روتی ہیں قومیں. یہاں تک ملتا ہے کہ آخرت میں صرف وہی نہیں روئے گا جو حسین پہ دنیا میں رویا. حدیث میں، اور جو حسین پہ دنیا میں نہیں روئے وہ آخرت میں بہت روئے گا. تو کچھ لوگ جو رونے کے خلاف بولتے ہیں ان سے کہتے تھے یہاں رو لو تاکہ وہاں نہ رونا پڑے. اور کچھ لوگوں کو نہ جانے کتنی طنز کی عادت ہو گئی ہے، کہنے پہ آتے تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ بہادری کی علامت نہیں ہے، بزدلی کی علامت ہے رونا. اچھا بزدلی کی علامت ہے، پھر فیصلہ کر لو. اگر تم نے کہا نا بزدلی کی علامت ہے تو ہم بڑے بڑوں کی مثالیں لائیں گے. یہ نہ کہنا بزدلی کی علامت ہے رونا، یہ رونا شجاعت کی علامت ہے. لیکن البتہ اس کے لیے بھی شرط ہے، اپنوں میں بیٹھ کے رونا کسی کے مصائب پہ اور ہے، دشمنوں کے سامنے رونا بزدلی کی علامت ہے. پتہ نہیں بات پہنچے کہ نہیں پہنچے. میں سر بات جو ہے آگے نہیں بڑھانا چاہتا، میں بات دلیل پیش کر رہا ہوں عصمت پہ، اگر سننا چاہتا. بھئی جس پیارے انداز سے آپ سن رہے ہیں، میں یقین مانی ممنون ہوں کہ میں جس بالکل تھکان کے ساتھ آیا ہوں کہ 8 گھنٹے مسلسل سفر کے بعد جب جا رہا ہوں آ رہا ہوں، ہر جگہ سے بیٹھا رہتا ہوں، مجالس پڑھتا ہوں تو مجھے ہی بولنا ہوتا ہے. جہاں جاتا ہوں باقی سب تو ساتھ ہی ہوتے ہیں، بولنا تو مجھے ہی ہوتا ہے ہر جگہ پہ. گھر میں بھی جاؤں تو سوال ہے مجھے ہی جواب دینے ہوتے ہیں، تو میں پیش کر رہا ہوں جس محبت سے آپ سن رہے ہیں. تو اللہ نے عصمت بہت بڑی نعمت پروردگار ہے، اور انہی کے لیے ہے جنہیں اللہ چن لیتا ہے. جنہیں اللہ چنتا ہے وہ معصوم ہوتے. تو فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہادی معصوم ہو. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جسے اللہ بنا کے بھیجتا ہے وہ معصوم ہو. میں بے انتہا آیات پیش کر سکتا ہوں اور آیات پیش کروں گا. اگر اس دلیل سے آپ کے لیے عصمت ثابت نہ ہو تو آیات بھی پیش کر دوں گا، اگر کہیں تو ایک آدھ آیت سے پیش کروں گا. لیکن ایک دلیل سن لیجیے کہ ہمارے عقیدے کے مطابق فطرت کا تقاضا ہے کہ ہادی کو معصوم ہونا چاہیے، جسے اللہ بنا ہے ہادی کو معصوم ہونا چاہیے. اب عزیزان گرامی، ہم بھائیوں پہ اگر کبھی اعتراض کر دیں نا کہ اس نے یہ غلطی کی تھی، اس نے وہ غلطی کی تھی، فوراً کہتے خبردار غلطی نہ بتانا. اچھا ایک منٹ، غلطی نہ بتا، کیوں؟ کیا وہ معصوم تھے؟ نہیں، معصوم نہیں تھے. تو پھر غلطی کر سکتے تھے؟ ہاں غلطی کر سکتے تھے. غلطی کی بھی ہوگی، اگر کر سکتے تھے تو غلطی کی ہوگی. اگر غلطی کی ہوگی تو ہم غلطی بتا رہے ہیں. کہ نہیں غلطی نہ بتائے کہ ہم سننا نہیں چاہتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بھی دماغ میں بات ہے. ہادی کو ہونا تو معصوم ہی چاہیے. ان کے بھی ذہن میں بات ہے کہ ہونا معصوم چاہیے، لیکن کیا کریں؟ جو آئے تھے وہ خود کہہ رہے تھے کہ دیکھو مجھ پہ کبھی کبھی ایک شیطان طاری ہو جاتا، وہ مجھے کہیں سے کہیں لے جاتا. اگر دیکھو میں گمراہ ہو رہا ہوں تو ہاتھ پکڑ کے واپس لے آنا. عجیب و غریب کیفیت ہے. باپ پہ شیطان سوار ہو جاتا تھا. اس طرح کا جملہ نہیں کہہ سکتا. اگر جنگ جمل ذہن میں ہو تو مولا نے کہا تھا یہ اونٹ نہیں ہے، شیطان ہے. ایک مرتبہ مجمع نے کہا خبردار یعنی حملہ نہ کیجیے گا اس پہ. ہماری ماں ہے. مولا نے ایک مرتبہ ذوالفقار کھینچی، آگے بڑھے، اونٹ کی ٹانگیں کاٹ دی. کہا وہ جو سوار ہے مدینے بھیج دو. میں نے شیطان کی ٹانگیں کاٹ دی. کہا یعنی شیطان کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ تو اونٹ تھا. کہا نہیں، جس میں فتنہ بلند ہو وہ شیطان ہے. جس جہاں سے فتنہ بلند ہو وہ شیطان ہے. میں نے شیطان کی ٹانگیں کاٹ دی. اسی پہ شیطان طاری ہو جاتا ہے اور کوئی شیطان کا بھی ہادی بن جاتا ہے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. آخر جملہ کہہ کے میں عصمت کی ایک آیت پیش کر دوں گا دلیل کے طور پہ، اگر سننا چاہیں.
تاخیر بہت ہو چکی ہے. یہ آپ لوگوں کی محبتوں کی خاطر پیش کر رہا ہوں. اللہ نے گرامی اب ایک آیت اور مشہور و معروف آیت ہے, شیعہ بچہ بچہ حفظ کیے ہوئے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سنیں گے نا؟ دیکھیں آپ نے اس آیت کو اگر میں کہوں کہ سینکڑوں مرتبہ سنا ہوگا تو کوئی مبالغہ نہیں, ایسا ہی ہے نا؟ آپ نے سینکڑوں مرتبہ اس آیت کو سنا ہوگا. ایک استدلال مجھ خادم اہل بیت کا بھی سن لیں, اور ہم نے بھی کوئی محنت کی ہے, اگر دل کو لگے تو بولیے گا. تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اے اہل بیت, اللہ کا ارادہ تو بس یہ ہے کہ آپ سے ہر طرح کے رجس کو دور رکھے. یہ نہیں کہا کہ اے اہل بیت آپ کو رجس سے دور رکھے. غور سے سنیں گے, غور سے سنیں گے. نہیں لیکن اکثریت نہیں پہنچ پائی. لیکن اللہ فرما رہا ہے اے اہل بیت, اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ رجس کو آپ سے دور رکھے. یہ نہیں کہا اے اہل بیت, اللہ کا ارادہ یہ کہ آپ کو رجس سے دور رکھے. اگر اللہ یہ کہتا نا اے اہل بیت, اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ کو رجس سے دور رکھے, تو مفہوم یہ نکلتا اہل بیت تو معاذ اللہ رجس کے پاس جانے کی کوشش کریں گے, اللہ دور رکھے گا. اہل بیت معاذ اللہ نہیں, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ اہل بیت کو رجس سے دور رکھے گا. اللہ نے کہا نہیں, میں رجس کو, اے اہل بیت میں رجس کو آپ سے دور رکھوں گا. یعنی رجس آنے کی کوشش کرے گا, میں دور رکھوں گا. تو پتہ چل گیا نا, جو اہل بیت کے پاس نہ آئے وہی رجس ہے. وہی رجس کو اللہ نے دور رکھا. جسے اللہ نے دور رکھا میں اور آپ اسے نہیں لا سکتے. دلیل کو مکمل کر دوں آپ کی خدمت. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے اے اہل بیت, اللہ کا ارادہ بس یہ ہے کہ رجس کو آپ سے دور رکھے. اللہ ہر طرح کے رجس کو دور رکھے گا. اب آگے ذرا میں پیش کر رہا ہوں کیا کیا چیزیں رجس ہیں. ذرا میں لفظ رجس کا ترجمہ نہیں کر رہا, وہی لفظ استعمال کر رہا جو اللہ نے استعمال کیا. آگے ذرا حروف دیکھیے رجس کے, رے, جیم, سین. 3 حروف ہے رجس میں. میں نے کچھ کہا نہیں, پتہ نہیں کہاں. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں, آپ کی سوچ کا نہیں. اور یہ لفظ رجس کے اندر 3 حروف ہے, رے, جیم اور سین. آئیے ذرا لفظ رجس قرآن کے اندر 10 مرتبہ آیا. اللہ نے کن کن چیزوں کا باب خبرا کہیں کہ یہ 10 آیتیں, یہ کہتے ہیں کہ 10 پیش آ گیا ہے. 1 یا 2 آیتیں بس پیش کروں گا, کوشش کروں گا مکمل کر دوں. یقین مانے بالکل طاقت نہیں تھی جب میں پڑھنے کے لیے آیا, لیکن جب میں ممبر پہ آتا ہوں نا, نہ جانے کیسے نجف سے ایک رابطہ برقرار ہو جاتا.
اور محسوس ہونے لگتا قوت آ رہی ہے. بتا رہے کہ میں پیش کر رہا ہوں قرآن کے اندر اللہ نے کتنی چیزوں کو رجس کہا. فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. بت پرستی کے رجس سے اجتناب کرو, زور گوئی سے اجتناب کرو. یہ دونوں چیزیں رجس ہیں. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. جوا شراب ازلام انصاب رجس ہے, شیطان کے کام ہیں. جوا شراب ازلام انصاب رجس ہے. اب اگر کبھی کوئی اہل بیت کی طرف ان میں سے کسی کام کی نسبت دیں تو اسے ڈاکٹر نہ کہیے گا. وہ پی ایچ ڈی جانتے کس چیز کا؟ پھرا ہوا دماغ. تو توجہ رہے میرے ساتھ. تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب چیزیں رجس ہیں. فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. بت پرستی کے رجس سے اجتناب کرو, زور گوئی سے اجتناب کرو. یہ دونوں چیزیں, زور گوئی زبردستی اپنی بات منوانا, یہ رجس ہے. زبردستی ہم نہیں منواتے کبھی. اگر توجہ ہو, یہ پاکستان میں نہیں کہیں دنیا میں چلے جائیں, ہم اپنی بات زبردستی نہیں منواتے. زبردستی وہ منواتا ہے جس کے پاس دلیل نہ ہو. کبھی پستول سے, کبھی بم سے. یہ دہشت گردی کے حملے وہاں ہوتے ہیں سوئسا. بھائی یہ خودکش حملے وہاں ہوتے ہیں جہاں دلیل نہ ہو. حملے کر کے کہتے ہیں نہیں مانو گے تو ہم زبردستی بنوائیں گے. ہمارے پاس دلیل ہے. بھائی یہ نئی چیزیں نہیں ہے. توجہ چاہوں گا, حبیب خدا نے قرآن سنایا, ابو سفیان نے کہا ہمارے پاس دلیل نہیں ہے, تو کیا کرے گا؟ قتل کر دو. تو یہ ابو سفیان کی پرانی روش ہے. جہاں دلیل نہ ہو تو قتل کر دیا. تو اب یہاں پہ میں پیش کر رہا ہوں فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. بت پرستی رجس ہے, زور گوئی رجس ہے. سن رہے ہیں؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ بت پرستی رجس ہے. بت پرستی رجس ہے. ہمارے تمام اہل سنت بھائی کہتے ہیں کہ صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم, سارے صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم, اللہ ان سے راضی ہو. یہ بھائیوں کا فلسفہ. ہم کہتے ہیں کہ ایک ایسے صحابی ہیں وہ رضی اللہ عنہ نہیں ہے, وہ ہے کرم اللہ وجہہ. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں, جو نہیں پہنچے وہ میرے ساتھ رہے, اور جو پہنچ گئے وہ تھوڑا سا اور سفر کر لیں. آخری دلیل میں مکمل کر دوں گا موضوع. اللہ کہہ رہا قرآن کے اندر کہ بت پرستی رجس ہے. بھائی کہتے ہیں کہ سارے صحابہ رضی اللہ عنہم سوائے خالد بن ابی طالب کے وہ ہیں کرم اللہ وجہہ. اللہ نے ان کے چہرے پہ کرم کیا. وہ رضی اللہ عنہ نہیں ہے, کرم اللہ وجہہ ہے. ان کا نظریہ ہے. ہمارا تو یہ ہے وہ ہے علیہ الصلوۃ والسلام. وہ کہتے ہیں علی کا چہرہ ایسا ہے جس پہ اللہ نے کرم کیا. کرم اللہ وجہہ. کیا کرم کیا؟ کیا کرم کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ اعلان رسالت سے پہلے تمام صحابہ بتوں کی پوجا کرتے تھے, لیکن علی بن ابی طالب سرور کائنات کے اعلان رسالت سے پہلے بھی کبھی بتوں کے سامنے نہیں جھکے. یہ اللہ نے ان کے چہرے پہ کرم کیا. بھائیوں کا نظر یہ ہے کہ علی ہے کرم اللہ وجہہ. اللہ نے ان کے چہرے پہ کرم کیا, کبھی بتوں کے سامنے پیشانی نہیں جھکی. اب سمجھ میں آیا؟ اللہ کہہ رہا ہے میں رجس کو دور رکھوں گا. مجمع کی توجہ ہو, میں پورا خود ذکر پیش کر رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے اے اہل بیت میں رجس کو آپ سے دور رکھوں گا. بت پرستی ہے رجس. اللہ نے کہا میں بت پرستی کو دور رکھوں گا, کیونکہ بت پرستی رجس ہے, میں رجس کو آپ سے دور رکھوں گا. تو جہاں جہاں شرک نظر آئے, بت پرستی نظر آئے, تو پھر سمجھ جائیں کہ وہ اہل بیت میں نہیں ہے, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. بات پہنچ گئی, بات پہنچ گئی اس میں. جب جب اختلاف ہونا یہ اہل بیت میں ہے یا نہیں ہے, تو دیکھ لیجئے پہلے کہیں مشرک تو نہیں تھے. جو مشرک رہا ہو تو واضح ہو جائے گا یہ اہل بیت میں نہیں ہے. جو اہل بیت میں ہے
اعزان گرامی، آل محمد کا مقام کچھ اور ہے، امت میں اور عطرت میں بڑا فرق ہے۔ باپ نے قرآن نازل قلم کیا تھا، بیٹے نے اہل بیت کے سر کو نازل قلم کیا تھا۔ جب باپ ایسا ہوتا تو پھر ایسا ہی بیٹا ہوتا۔ بات پہنچ رہی ہے ذرا یار؟ آج کوئی بھی بخل نہ کرے، میں مختصر سے مسائل تک پیش کروں۔ فضائل میں اگر معراج ہو جائے، جب تک مسائل پیش نہ کیے جائیں تب تک مجلس نہیں ہوئی۔ میں آج شام کے دربار کے مسائل پڑھنا چاہ رہا تھا۔ مرحوم مرزا شیرازی، مرزا بزرگ شیرازی 100 سال پہلے ایک نجف اشرف میں مرجع تھے، ایک ذاکر مجلس پڑھ رہا تھا۔ مجلس پڑھتے پڑھتے اس نے جملہ پڑھا، علی کی بیٹی زینب کبریٰ یزید جیسے شرابی کے دربار میں آ گئی۔ آقا نے کہا کہ رک جا، اس جملے کا حق ادا ہو لینے دے۔ بلند آواز سے رونے لگے، سارا مجمع بھی رو رہا تھا۔ اس نے دوبارہ جملہ دہرایا، علی کی بیٹی شرابی کے دربار میں آ گئی۔ آقا نے پھر آواز کہا، رک جا، ابھی اس جملے کا حق ادا ہو لینے دے۔ پھر آقا بلند آواز سے روتے رہے، اس نے تیسری دفعہ کہا، علی کی بیٹی زینب کبریٰ شرابی کے دربار میں آ گئی۔ جب تیسری دفعہ کہا نا تو لوگوں نے کہا رک جا، آقا بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے نا لوگوں نے پانی ڈالا چہرے پہ، کہا آقا کیا بات ہے، کیا برداشت نہیں ہوا آپ سے؟ کہا میں نے صرف تصور کیا، علی کی بیٹی شرابی کے دربار میں۔ کہا میں بے ہوش ہو گیا۔ کہا اب سوچو امام سجاد پہ کیا گزرے گا۔ غیرت کا پیغام، عصمت کا پیغام۔ میں ایک روایت ہر سال مسائل میں ضرور پڑھتا ہوں، آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، بس ایک روایت پڑھوں گا۔ آئیے ذرا کچھ دیر کے لیے میں آپ کو شام کے مسائل سنا دوں۔ پہلی سفر تھی، 61 ہجری تھی، کہ جناب زینب کبریٰ نے پوچھا، بیٹا سجاد کیا بات ہے، یہ ہمیں کیوں نہیں آگے بڑھا رہے، روک کیوں دیا بازار میں؟ امام سجاد نے رو کے کہا، بھوپی اماں وہ دربار سجا رہے ہیں۔ دربار میں بس ایک ہی جملہ چل رہا تھا، ارے آج باغیوں کی بہنیں آ رہی ہیں، ہم نے باغیوں کو مار دیا، باغیوں کی بہنیں آ رہی ہیں۔ بس بھی ایک مرتبہ میں خود جب شام کئی مرتبہ زیارات پہ گیا، ایک مرتبہ میں نے چل کے دیکھا، روایت میں نے دیکھا تھا کہ جہاں بازار ختم ہوتا ہے اور جہاں دربار کا دروازہ ہے وہاں اس فاصلے کو 40 گز کا فاصلہ ہے۔ میں نے خود جا کے چل کے دیکھا، واقعی 40 گز کا فاصلہ ہے۔ جانتے کیا، نہ جانے کتنی اذانیں گزر گئے، علی کی بیٹیاں کھڑی رہے، پتہ نہیں کیسے جملے پڑھوں گا، اگر دیکھ سکے تو میرے طرف دیکھیے گا۔ علماء نے لکھا ہے بیویاں اونٹنیوں پہ تھیں، نیچے مجمع عام تھا، ہاتھوں میں پتھر تھے، سب پتھر مار رہے تھے اور کہتے جاتے تھے باغیوں کی بہنیں، باغیوں کی بہنیں۔ اور جناب زینب بس ایک ہی جملہ کہتی تھی، میں باغی کی نہیں، نواسر رسول کی بہن۔ لیکن شور اتنا تھا، اگر سن سکے دیکھ سکے تو دیکھیے گا، میرے ہاتھ میں رومال ہے، اگر میں آپ میں سے کسی کے چہرے کی طرف اپنا رومال پھینکوں نا تو آپ کا فوراً ہاتھ چہرے کے سامنے آ جائے گا۔
میرے بھائی برداشت نہیں کر سکتے. آپ کا ہاتھ فوراً سامنے آ جائے گا، لیکن اگر کسی کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوں اور اسے لوگ پتھر مار رہے ہوں، وہ کیسے ہاتھ کو سامنے لائے؟ اجرکم اللہ. روایت سن کے گریہ کیجئے. میرا آپ سے وعدہ، ہر آنکھ میں آنسو ہوگا. جب اجازت ملی نا، کہا لے آؤ قیدیوں کو. کسی نے جا کے یزید کی بیوی کو، ہند کو بتایا کہ ہند، تیرے شوہر کو باغیوں پہ فتح ہوئی ہے، آج باغیوں کا خاندان آنے والا ہے. ہند مؤمنہ تھی، تفصیل میں نہیں جا سکتا، وقت نہیں ہے کہ کیسے یزید سے بیاہی گئی. اس زمانے میں عام تھا، منافق کی بیوی مؤمنہ ہوتی تھی، اور مؤمنہ اگر بعض اوقات ہے تو اس کا شوہر منافق ہے، یا برعکس بھی ہوتا. ایک مرتبہ اسے پتہ چلا کہ آج باغیوں کا قافلہ آ رہا ہے. کہا مجھے برقع لا دو، دربار میں آؤں گی لیکن برقعے کے ساتھ. اس نے برقع لیا، نقاب بہت باریک تھا تاکہ دیکھ سکوں باغیوں کا تماشا. کہا میرے لیے تخت لگا دینا، میں زمین پہ کھڑی نہیں ہونا چاہتی. ہند آئی، تخت پہ کھڑی تھی، نقاب لے رکھا تھا. جیسے ہی بیویاں دربار میں داخل ہوئی، جناب زینب کی نگاہ ہند پہ پڑ گئی. ہند بچپنے میں جب بیمار ہوئی تھی نا، تو اس کا باپ یہودی تھا. وہ مدینے لایا تھا امیر المومنین کے پاس کہ میری بیٹی لا علاج ہے، اس کا علاج نہیں ہو سکتا، آپ کو علاج بتا دیں. تو مولا نے کہا کہ اے حسین ذرا پانی کو ہاتھ لگا دیں. مولا حسین نے پانی کو ہاتھ لگایا. جناب امیر المومنین نے کہا اس یہودی سے اپنی بیٹی کے سر پہ یہ پانی ڈال دے. اس یہودی نے کہا کیوں، اس پانی میں کیا ہے؟ کہا میرے بیٹے حسین نے مس کر دیا، تیری بیٹی کو شفا مل جائے گی. اور ایسا ہی ہوا، بچی کو شفا مل گئی. بچی نے پوچھا بابا یہ پانی کیسا تھا؟ کہا مدینے میں کوئی حسین ہے. بس میں ہند آئی. آنے کے بعد جب میں سید الشہداء سے کہا میں آپ پہ ایمان لے آئی، میں آپ کو مانتی ہوں. مولا نے کہا اگر ایمان لے آئی تو میری بہنوں کے پاس چلے گا. جب بہنوں سے ملی نا تو بی بی سے پوچھا مجھے کچھ سکھائیے. بی بی نے کہا مجھ سے پردہ سیکھ لے. میں نے ساری روایت کو خلاصہ کر دیا. بس بھئی اب جب جناب زینب دربار میں آئے تو بی بی کی پہلی نظر پڑی ہند پہ. ہند تخت پہ کھڑی تھی، برقع لے رکھا تھا، نقاب باریک تھا. جناب زینب نے دور سے دیکھا سامنے ہند ہے. فوراً جناب ام کلثوم سے کہا ام کلثوم پہچانا سامنے کون ہے؟ جناب ام کلثوم نے کہا بی بی جب سے عباس کی شہادت ہوئی ہے میری دور کی بینائی کمزور ہو گئی، مجھے کچھ نظر نہیں آتا، دور کی چیزیں میں دیکھ نہیں پاتی. جناب زینب نے کہا ام کلثوم ذرا غور سے دیکھو، سامنے ہند کھڑی ہے. جناب ام کلثوم نے کہا بیوی کون سی ہند؟ وہی ہند جسے ہم نے پتہ سکھایا تھا. جناب زینب نے کہا ہاں وہی ہے جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا. اب جناب ام کلثوم زاروں قطار رونے لگی. کہا بی بی جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا وہ تو ابھی بھی پردے میں ہے، لیکن بی بی ہمارے پردے چھن گئے ہیں. میں نے کہا نا بڑا گریہ کریں گے، بڑے سخت جو میں کہنے والا ہوں. میری طرف دیکھیے گا، اگر سب کچھ دیر میرے ساتھ توجہ رکھیں، نہیں تو آنکھیں بند کر کے تصور کریں گے. جب بیویاں ہند کے سامنے سے گزرنے لگی نا تو سوکنا ہمارے محمد میں آدمی اشتہار دے کہتے ہیں بیویوں نے سر جھکا لی ہے، کہیں ہند کا سامنا نہ ہو رہا ہے، کہیں ہم ہند کو کیسے دیکھیں گے کہ آج ہمارے سروں پہ چادریں نہیں ہیں. بیویوں نے سر جھکا لیے. جب گزرنے لگی نا ہند نے روکا، تخت پہ کھڑے کھڑے پوچھا من ای بلاد انتم، جناب زینب سے پوچھا آپ لوگ کون سے شہر کے رہنے والے ہیں؟ جناب زینب نے کہا نحن من بلاد المدینہ، ہم مدینہ شہر کے رہنے والے ہیں.
جیسے کہا نا مدینہ شہر کے رہنے والے ہیں، ہند فوراً تخت سے اتری زمین پہ آ گئی. جناب زینب نے سوال کیا کیا بات ہے، تم تخت سے اتر کے زمین پہ کیوں آ گئے؟ تو ہند نے کہا بی بی مدینے والوں کے احترام، بی بی میں مدینے والوں کا بہت احترام کرتی ہوں، مدینے والے میرے نزدیک بہت محترم ہیں. ہند نے کہا بی بی کیا آپ مدینے والوں کو جانتی ہیں؟ میں کچھ لوگوں سے متعلق پوچھنا چاہتی ہوں. جناب زینب نے ابھی بھی سر نہیں اٹھایا. کہا پوچھ کس کے متعلق پوچھنا چاہتی ہوں؟ ہند نے کہا بی بی مدینے میں میرا مولا حسین رہتا. بی بی مدینے میں میرا مولا حسین رہتا. جناب زینب کے آنسو رہنے لگے. جواب نہیں دیا. کہا ہند اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہا بی بی میرے مولا کا ایک خوبصورت بیٹا ہے، ہم شکل پیغمبر ہیں، بہت خوبصورت ہے، نام علی اکبر ہے. بی بی کے آنسو اور تیزی سے بہنے لگے. کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہا بی بی میرے مولا کا ایک اور بیٹا، نام سجاد ہے، عبادت کا پیکر ہے. ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا اور اس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ میرے پر دیکھیے گا. کہا ہند اور اس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہا بی بی میرے مولا کا ایک بھائی ہے، نام عباس ہے، غیرت کا پیکر ہے، بہت شجاع، بہت خوبصورت ہے، بڑا تداور. بس میں ماں برداشت نہیں نہ کر پا رہا. اب تک جناب زینب نے برداشت کیا، اب جناب زینب سے رہا نہ گیا. جناب زینب نے کہا ہند اپنے مولا کی بہنوں کا نہیں پوچھے گی؟ وہاں کوئی میرا بھائی بے ہوش ہو گیا. مجھے معاف کر دیجیے گا، آپ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. اگر میری طرف دیکھیں، آخری جملہ، میرا بھائی وہاں پہ کو سید دادا بے ہوش ہو گیا، میری طرف دیکھیں گے. جناب زینب نے کہا ہند اپنے مولا کی بہنوں کا نہیں پوچھے گی؟ جانتے ہیں ہند نے کیا کہا؟ ہند نے ایک مرتبہ کہا خبردار بی بی ان کے نام نہ لینا، وہ علی کی بیٹیاں. برداشت نہیں کر پا رہا، اب تو کوئی برداشت نہیں کر پا رہا. جناب زینب نے کہا ہند اپنے مولا کی بہنوں کا نہیں پوچھے گی؟ ہند نے کہا بی بی خبردار ان کے نام نہ لینا، وہ علی کی بیٹیاں، وہ نبی کی نواسیاں. اور ایک اور جملہ کہا ہند نے، کہا بی بی ان کے نام نہ لینا، ان کی ماں کا جنازہ رات میں اٹھا تھا، وہ زہرا کی بیٹیاں. میرے طرف دیکھیے گا. اب جناب زینب سے رہا نہ گیا. جناب زینب نے سخت کھایا. کہا ہند غور سے دیکھ، میں زینب ہوں، یہ ام کلثوم، وہ رباب، وہ سکینہ. میں نے تمام کر دیا. بھائی اب نہ جانے کون کون بے ہوش ہو جائے. نہیں پڑھتا. میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں، دو جملے سن لو. اب آپ برداشت نہیں کر پا رہے. جب بی بی نے بتایا نا کون کون سی بیویاں، میرے کو دیکھیے گا. ہند نے اپنا برقع اتارا، زمین پہ پھینکا. کہا بی بی اتنا سب کچھ ہو گیا، عباس کہاں تھا؟ جناب زینب نے کہا ہاتھ جو اب برداشت نہیں کر پا رہا کوئی. جناب زینب نے کہا
وہ جو سامنے تشت رکھا ہے نا وہ حسین کا سر ہے، وہ جو قیدی زمین پہ بیٹھا وہ سجاد ہے، وہ جو نیزوں پہ سر ہے پہلا سر عباس کا وہ علی اکبر۔ ہند دوڑتی ہوئی مجمع عام میں آ گئے، کہا یزید یہ تو نے کیا کیا؟ یزید یہ علی کی بیٹیاں، یہ نبی کی نواسیاں، یہ زہرا کی بیٹیاں، تو انہیں یہاں پہ لے آئے۔ یزید فوراً اپنی تخت پہ کھڑا ہوا، ابا اتاری ہند کے سر پہ رکھی، کہا ہند دیکھتی نہیں تو نامحرموں کے مجمع میں بغیر چادر کے آ گئی؟ ہند نے ابا اتار کے زمین پہ پھینکی، کہو یزید جنہوں نے ہمیں پردہ سکھایا تو انہیں مجمع عام میں لے آیا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ دو جملے دعا کے کروں گا، بس میں میرے بہت سے بھائی برداشت نہیں کر پائے، میں اور کچھ نہیں کہوں گا، آج کوئی واسطہ نہیں دوں گا، آج دعا میں کوئی واسطہ نہیں دوں گا، آپ سے برداشت نہیں نہ ہو رہا۔ اب خبردار کوئی سوال نہ کرے امام سجاد کیوں اتنا روتے تھے، جب بھی کوئی پوچھتا نا مولا کیوں اتنا روتے ہیں، سب سے زیادہ مصائب کہاں آیا؟ مولا چیخ کے کہتے ہیں الشام الشام۔ بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی، سیدہ رضوانہ بطول، زوجہ سے مصطفیٰ علی 20 گھنٹے سے آئی سی یو میں، قاسم رضا دیدی عرب کا بیٹا ہے، یہ مومن بہت بچہ ہے، بہت چھوٹا بچہ آئی سی یو میں ہے، علی اصغر ابن محمود عالم ہے، سید اقبال حیدر زیدی عرف علی فرزند رضوان اگر اور بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے۔ میں ایک سوال کروں آپ سے، کبھی بیماروں کو تو نہیں بستر سے گرایا جاتا؟ شام غریبہ میں ایک بیمار سے بستر چھین لیا گیا، بیمار کا بستر لوٹ لیا گیا تھا۔ پروردگارا ان تمام مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، مقروضوں کے قرضے ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما، کسی بھی مومن مومنہ کو یہاں سے خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ آج ایک اور بات کہوں آپ سے، آپ نے اتنا کریا کیا ہے، میں خود پریشان ہو گیا تھا بیچ میں مسائل کے، جب 2 افراد بے ہوش ہوئے، ایک کو اٹھا کے لے جانا پڑا، لیکن میں بار بار سوچ رہا تھا مولا آپ کا چاہنے والا بے ہوش ہو رہا ہے تو لوگ فوراً اٹھا کے لے جاتے ہیں، ارے پانی تو پلا دو، یہ آدمی بے ہوش ہو گیا۔ اور اگر کوئی 3.5 برس کی بچی بے ہوش ہو کے گر جائے اور کوئی پانی پلانے والا نہ ہو، پروردگارا صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل کر، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش کو غارت فرما۔ بس میں اور کوئی واسطہ نہیں دینا چاہ رہا تھا، پروردگارا سب کی دعائیں مستجاب فرما، کوئی خالی ہاتھ نہ جائے، نہ جانے لوگ تیرے حسین سے کیا کیا امیدیں لگا کے آئے ہوں گے۔ پروردگارا ہر زیارت کی تمنا رکھنے والے کو زیارت نصیب فرما، پروردگارا عراق و شام کے تمام روزوں کی حفاظت فرما، پروردگارا دوبارہ شام کی زیارت نصیب فرما، پروردگارا خصوصاً وہ جو چھوٹی سی قبر ہے وہ دوبارہ زیارت نصیب فرما، پروردگارا خصوصاً تجھے واسطہ ہے اس کرتے کا جس پہ کانوں سے بہہ کر خون، پروردگارا کبھی بھی کسی کو زیارت سے مایوس نہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين۔
الراجين